نہیں بلکہ ہماری صحت کا ضامن بھی ہے. لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی یہی کھانا جو ہماری توانائی کا ذریعہ بنتا ہے کسی کے لیے الرجی یا شدید تکلیف کی وجہ بھی بن سکتا ہے. فوڈ الرجی ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر ہمارے ہاں جو معلومات ہے اس کی شدید کمی ہے. اکثر لوگ اسے معمولی خرابی سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، جبکہ وقت پر اس کی تشخیص نہ ہونا انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے. انڈے سے، مچھلی سے یا اکثر لوگوں کو ڈیری یا مختلف نٹس ان سے الرجی ہوتی ہے. تو آخر کون سی خوراک کس کے لیے الرجی کا باعث بن سکتی ہے اور اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہیں، اسی انتہائی اہم ٹاپک پر آج بات کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ نیوٹریشنسٹ موجود ہیں ہبا عثمان. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا ہبا، سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ فوڈ الرجی اور فوڈ انٹالرنس یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں، تو ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ اچھا، فوڈ انٹولرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی جب وہ کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں اس کے بعد آپ کا پیٹ خراب ہو رہا ہے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو یعنی کہ وہ جو فوڈ ہے وہ چاہے جو بھی ہو، وہ ویٹ ہو، جیسے ویٹ انٹولرنس ہوتے ہیں، لیکٹوز انٹولرنس ہوتے ہیں. تو وہ اگر دودھ سے بنی ہوئی کوئی چیز کھاتے ہیں یا ویٹ جس میں گلوٹن ہوتا ہے وہ چیز کوئی کھاتے ہیں تو ان کو لوز موشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ڈائریا سٹارٹ ہو جاتا ہے، ان کے پیٹ میں درد سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ ہے فوڈ انٹولرنس. فوڈ الرجی کیا ہے؟ فوڈ الرجی از ان ایکسپیکٹڈ. آپ کو نہیں پتا آپ کو کس چیز سے الرجی ہو جائے گی اور کس چیز سے ہوئی ہے وہ یعنی کہ آپ کو سڈنلی آپ کی باڈی پر ریشز ہونے لگ جائیں گے، آپ کو جو ہے نا ایچنگ سٹارٹ ہو جائے گی، آپ کو ایک دم سے آپ کو جو ہے نا سانس بند ہونے لگ جائے گا، کسی کو تو شارٹنیس آف بریتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ انسٹنٹ آپ کو جو ہے نا کسی فوڈ کھانے سے ایک دم سے آپ کی باڈی نے ریئیکٹ کیا ہے. ہمارا امیون سسٹم نے جو باہر سے اینٹیجن آئی ہے کوئی پروٹین، اس کے وہ کچھ ایسی تھی جس کے اگینسٹ اس نے کام کرنا سٹارٹ کیا، لیکن جب اس نے کام کیا تو آپ کی باڈی کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی باڈی کسی نہ کسی الرجنس میں تبدیل ہو گئی ہے. اور جب وہ فوڈ الرجنس آپ کی باڈی میں ہائیوز کی صورت میں، جس کو دھرپڑ کہتے ہیں، وہ بھی آپ کی باڈی میں نکلے. اب یہ آپ کو نہیں پتا، دنیا بھر کی ریسرچ ہو چکی ہے، لیکن جو فوڈ الرجنس پہ کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو خود اپنی باڈی سے وہ فوڈ ایلیمنیٹ کرنے ہیں جس سے آپ کی باڈی ریئیکٹ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل، آپ نے پورا اپنا ایک ہفتے کا مینیو دیکھنا ہے. جس دن آپ کو یہ الرجنس ہوئے ہیں اس سے پچھلے 4-5 دن آپ نے کیا ایسا کھایا ہے، کون سا فوڈ ایسا کیا ہے، کون سی چیز ایسے باہر سے کھائی ہے، وہ فوڈ آپ نے ڈائگنوز خود کرنا ہے. جب تک آپ اپنے فوڈ الرجنس کو خود ڈائگنوز نہیں کر پائیں گے ٹو ایلیمنیٹ دا تھنگس جو آپ لے رہے ہیں اپنے فوڈ آئٹمس میں سے، تب بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے سالوں گزر جاتے ہیں، اتنے ٹائم تک لوگوں کو پتہ نہیں، کیونکہ پہلے اویئرنیس نہیں تھی. لوگ سمجھتے تھے کچھ نہیں ہے، کیا ہے، میدا خراب ہو گیا ہو، کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ چیز وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کر رہے ہوتے تھے. اب کیا ہے، اب لوگوں کو تھوڑی تھوڑی اویئرنیس آتی جا رہی ہے. جیسے جیسے اویئرنیس شوز ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چلنا چاہ رہا ہے کہ ہاں یہ ہمارے میں ایسا ہوتا ہے. تو ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ آن ٹائم ان چیزوں کو احتیاط کی طرف لے کر جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو فار ایگزامپل کسی بھی فوڈ کلر سے آپ کو جو ہے نا پرزرویٹر سے ہو رہا ہے، آپ کو ہائیوز نکل رہے ہیں، دھڑپڑ نکل رہا ہے، اس کی ایک سٹیج ہوتی ہے، سٹیج 1 2، اس پہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم نے یہ کام اب نہیں کرنا. لیکن ان فیوچر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ اس چیز سے یہ ہوا، اگلی دفعہ ہم کھائیں گے یہ نہیں ہوگا. لیکن یہ میتھس سے تھوڑا سا باہر نکلیں اور اب ریئلٹی کو فیس کریں کہ فوڈ الرجنس اور فوڈ انٹالرنس دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں اور دونوں پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہبا، یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کسی فوڈ سے الرجی ہے؟ بیکاز ہماری جو براؤن فیملیز ہیں نا، اس میں اگر آپ یہ بول دو نا تو سب سے پہلے تو آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، پھر کہا جائے گا ہمارے زمانے میں تو یہ چیز نہیں ہوتی تھی، اور تیسری بات کہی جائے گی کہ نہیں یہ تو ہیلدی ہے، یہ تو نعمت ہے، آپ اس کو کیسے بول سکتے ہو کہ ہمیں اس سے الرجی ہے. تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا گائیڈ کریں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تاکہ ان میں بھی یہ ایکسیپٹنس آئے کہ کھانے سے بھی لوگوں کو الرجی ہو سکتی ہے. اچھا، میں آپ کو بہت ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میرے گھر کی ہی ایگزامپل ہے. اور میری بہن کو ان کو نہیں پتہ چلا، رمضان سے ان کو ہائیو سٹارٹ ہوئے، دھڑپڑ نا. ان سب نے کہا کہ الرجی ہے، الرجی کچھ نہیں، گرم چیزیں چھوڑ دو، یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ. بٹ ایٹ دا اینڈ ان کسی سے ڈائگنوز نہیں ہو رہا تھا. پھر ڈاکٹر واز ڈائگنوز کہ ان کو کسی فوڈ کلر سے الرجی ہے. آپ اپنی باڈی سے ہر وہ چیز ایلیمنیٹ کریں ایک دفعہ. ان کے پورا ہفتہ آپ نے کسی سوپ کو ہاتھ نہیں لگانا، پورا ہفتہ آپ نے کسی ڈیوڈرنٹ کو ہاتھ نہیں لگانا، پورا ہفتہ آپ نے کوئی فوڈ کلر سے بنی ہوئی چیز کو نہیں کھانا، کوئی پرزرویٹر نہیں کھانا. پھر ایٹ دا اینڈ اب 6 منتھ کے بعد شی ڈائگنوزڈ کہ ان کو پرزرویٹر سے الرجی ہے.
فوڈ کلر سے الرجی ہے. جب وہ بریانی کھاتی تھی ان کو خارش اسٹارٹ ہو جاتی تھی, ہائی تھرپڑ بننا اسٹارٹ ہو جاتے تھے. جب بھی کوئی فوڈ کلر, کوئی آرٹیفیشل پریزرویٹرز, یعنی کہ یہ آپ کی باڈی ان چیزوں پہ ریئیکٹ کرنا سڈن اسٹارٹ ہو جاتی ہے, یہ آپ کو نہیں پتہ چلتا. لیکن اگر پتہ چل گیا ہے تو اس پہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ آپ کی ہیلتھ ہیزرڈس, آپ کو پتہ ہے اتنا سویئر فوڈ الرجنس ہوتے ہیں, کسی لوگوں کو تو ایون دو کہ سانس بند ہو جاتا ہے, آپ کا وہ پٹھے کھچ جاتے ہیں, سویلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, فیس سویل ہو جاتا ہے, ہاتھ سویل, جب تک ان کو کوئی اینٹی الرجنس نہیں ڈالا جاتا یا آئی وی نہیں لگایا جاتا. تو اس پیک سے بچنے کے لیے اگر آپ کو تھوڑی کوئی چیز سے پتہ چل رہا ہے, اس کو تھوڑا سا اپنی باڈی, اپنی روٹین سے اسکپ کر کے دیکھیں کہ آئدر اس کی اتنی کوانٹٹی ہماری باڈی کو افیکٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, اکثر لوگوں کو گلوٹن سے الرجی ہوتی ہے, تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں, تو یہ کیا ٹرمز ہیں اور ان کو بھی ایکسپلین کریں. دیکھیں, سیلیک ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ آپ نے سنا ہوگا, اس میں گلوٹن فری کیا جاتا ہے, جن کو گلوٹن انٹالرنس ہوتی ہے. اب جس چیز میں بھی گلوٹن ہے, جب وہ کھاتے ہیں یا تو ان کو کانسٹیپیشن ہونے لگ جاتی ہے یا تو ان کو ڈائریا ہونے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آئی بی ایس کے جتنے کلائنٹس ہیں وہ گلوٹن انٹالرنس ہوتے ہیں تقریباً, یا لیکٹوز انٹالرنس ہوتے ہیں. تو ان کو جس چیز میں جو ڈیری, اینیمل سورس ڈیری, یعنی کہ جیسے کاؤ ملک یا بفلو ملک, وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. ان سے ان کو ڈائریا ہونے لگ جاتا ہے, بلاٹنگ ہونے لگ جاتی ہے, ایسڈ ریفلیکس ہونے لگ جاتا ہے, ڈائجیشن ایشوز ہونے لگ جاتے ہیں. یہ ان کو اسی ٹائم پتہ چل جاتا ہے, اور ودن 15-20 منٹس میں ان کی جیسے ایسے کھانا کھایا انہوں نے اور وہ واش روم کی طرف بھاگتے ہیں. یہ ون آف دا بگ سائن ہے کہ آپ نے کوئی ایسی گلوٹن کی چیز ہی ہے یا آپ لیکٹوز انٹالرنس ہے. تو اس کنڈیشن میں ہم ان کو کہتے ہیں پلانٹ بیسڈ جو ہے نا آپ نے پروڈکٹ لینی ہے ڈیری, جیسے سویا ملک ہو گیا, کوکونٹ ملک ہو گیا, اوٹ ملک ہو گیا. یہ چیزیں آپ نے اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرنی ہے اگر آپ دودھ لینا چاہتے ہیں پلانٹ بیس میں. اسی طرح جیسے ویٹ سے جن کو الرجی ہے, تو ہم جس چیز میں بھی گلوٹن ہے, گلوٹن کی بنی ہوئی جتنی چیزیں ان کو اسکپ کر جائے. جیسے اس میں گندم آ جاتا ہے, اوٹس میں بھی گلوٹن ہوتا ہے, بیسن میں بھی گلوٹن ہوتا ہے, وہ ساری ہم اسکپ کروا دیتے ہیں. تو وہ چیزیں ایڈ کرواتے ہیں جس میں گلوٹن نہیں, جیسے چاولوں کا آٹا, چاول سوٹ کرتا ہے. آئی بی ایس کے جتنے کلائنٹس ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جن کو گٹ کا ایشو ہے یا گلوٹن انٹالرنس ہے, ویٹ انٹالرنس ہے, ان کو ہم رائس فلور کی طرف لاتے ہیں یا ساگو دانے کی طرف لاتے ہیں, آلمنڈ فلور کی طرف لاتے ہیں جس میں گلوٹن نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ان کی جو سٹمک ہیلتھ ہے وہ اچھی ہوتی جاتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جن لوگوں کو بھی یہ ایشوز ہوتے ہیں وہ انڈر ویٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان سے کھانا ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ میل نرش کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کچھ کھا ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں. وہ ڈائگنوز ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی باڈی میں کس چیز سے الرجنس ہو رہی ہیں, کون سی چیز ان کو افیکٹ کر رہی ہے, کون سی چیز ان کی جو نا باڈی کو, کیونکہ ان کو لوز موشن کی ایپیسوڈز اتنی زیادہ آنے لگ جاتی ہیں, گٹ ایسڈ ریفلیکس کی اتنی زیادہ آنے لگ جاتی ہے, پہلا میل ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہوتا اور سارا دن اسی کے ساتھ میں گیسز بن رہے ہوتے ہیں, انزائٹی ڈپریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یہ سارے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو کوشش کریں جب آپ کو فرسٹ فوڈ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے تو دیکھیں کہ آپ نے اس سے پہلے 1-2 دن کیا چیزیں ایسے کھائی ہیں جس سے آپ کی گٹ ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کیوں میل نرش کی طرف جا رہے ہیں, آپ کیوں انڈر ویٹ ہو رہے ہیں. یہ ایک سوچنے کی بات ہے جو ہم اب تو لوگوں کو اویئرنیس آتی جا رہی ہے, اب لوگ اس چیز کی طرف آتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہبا, اکثر لوگوں کو نٹ سے بھی الرجی ہوتی ہے, تو نٹ سے الرجی کیوں ہوتی ہے؟ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سرٹن ایج میں جا کے ان کو الرجی ہوتی ہے, لیکن اس سے پہلے الرجی ان کو نہیں ہوتی, وہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ اچھا, ڈپینڈ کرتا ہے, پہلے بھی ہوتی ہوگی لیکن ان کا امیون سسٹم بڑا جو ہے اس کے اگینسٹ کام کرتا ہوگا. اب جیسے ایج بڑھ رہی ہوتی ہے, امیون سسٹم آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ, ہمیں وائرل انفیکشن, بیکٹیریل انفیکشن, جو بھی آپ کے ساتھ زندگی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. نٹس کی آپ نے بات کی, نٹس میں کچھ اسپیسیفک نٹس ہیں, ان کو تھوڑا سا اوائڈ کیا کریں. جیسے پسٹیشو ہے, وہ آپ کو جو ہے نا وہ ہائلائٹ میں آتا ہے کہ آپ کو فوڈ الرجنس کر سکتا ہے. پینٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو فوڈ الرجنس کر سکتے ہیں. اگر آپ نٹس فیملی میں دیکھیں تو یہ دو چیزوں کو ہم کہتے ہیں, اس سے تھوڑا سا اگر آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ان کو سب سے پہلے اپنی ڈائٹ سے کم کریں. پھر اگر آپ جیسے فش فیملی میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جیسے شیل فش ہو گئی یا فش کی کوئی بھی کیٹیگری ہے, اگر آپ نے کھائی ہے, پرانس کھائے ہیں, تو ان سے بھی فوڈ الرجنس ہونے کے. پینٹس کھا کے اکثر لوگوں کا سانس بند ہوتا ہے یا ان کو ایچنگ شروع ہو جاتی ہے, تو